خواجہ جہاں کے دیس میں حضرت خواجہ عبدالخالق کشدوانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے نمایاں بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ لوگ خواجہ جہاں کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک سبق تلقین فرمایا تھا جو ہمارے سلسلے کا مکھن کہلاتا ہے، اور اس کا نام تحلیل خفی یعنی حبس دم کا ذکر ہے۔ آپ کے 6 کلمات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بنیاد بنے ہیں: خلوت در انجمن، سفر در وطن، نظر بر قدم، ہوش در دم وغیرہ اصطلاحات آپ نے جاری کی۔ کتاب میں یہاں پر جو حبس دم کا ذکر بتایا گیا ہے، یہ اس نقشبندی سلسلے کا 8واں سبق ہے، اور یہاں پر جو اصطلاحات نقشبندیہ کی بات ہوئی ہے اس پر حضرت پیر صاحب نے تفصیلی بات کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی لنک یا تو کمنٹس میں یا تو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اب یہاں سے بات حضرت پیر صاحب کی شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ دن کے 1 بجے گجدوان پہنچے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی فقیر نے 2-3 آدمیوں سے پوچھا کہ ہمیں حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہے۔ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب چوتھے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بزرگ یہاں پر خواجہ جہاں کے لقب سے معروف ہیں اور فلاں جگہ ان کی مسجد ہے۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ادا کی۔ مولانا عبداللہ حجرے میں جا کر امام خطیب کو ملے اور فقیر کا تعارف کروایا۔ امام صاحب فقیر سے ملنے مسجد میں آئے تو انہوں نے کوٹ پتلون پہنی ہوئی تھی، چہرہ بھی سنت سے محروم تھا۔ بڑے فخر سے کہنے لگے کہ مجھے ایک تقریب میں جانا ہے جہاں مقامی انتظامیہ سمیت تقریباً 500 لوگ موجود ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ فقیر نے عرض کیا کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ لوگ ضرور میرے ساتھ چلیں۔ وہ انتظامیہ کو جتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو مجھے ملنے کے لیے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ خطیب صاحب کے اصرار کو دیکھتے ہوئے فقیر نے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے کی وسیع و عریض جگہ پر لوگ ٹولیوں کی شکل میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پینے پلانے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نیم عریاں لباس میں روسی لڑکیاں لوگوں کو جام پہ جام بھر کر دے رہی تھی، اور درمیان میں ایک مائک کا بندوبست تھا جس پر چند لوگ موسیقی بجا کر گانا گا رہے تھے۔ فقیر نے خطیب صاحب سے کہا کہ ہم لوگوں کا اس محفل سے کیا واسطہ، ہمیں واپس جانے دیں، مگر خطیب صاحب اپنی ضد پر قائم رہے اور ہمیں مشکل امتحان میں ڈال دیا۔ ابھی کھڑے کھڑے یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوئی۔ گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی، اور ایک صاحب نے خطیب صاحب کو آواز دے کر کہا کہ آپ کے ساتھ آنے والے لوگ اگر کچھ کہنا چاہیں تو مائک پر تشریف لے آئیں۔ فقیر ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تو نہیں تھا، مگر دل میں خیال آیا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ فقیر نے مائک پر آ کر خطبہ پڑھا اور عربی زبان میں بیان شروع کیا۔ مولانا عبداللہ ترجمانی کر رہے تھے۔ فقیر نے سامعین کو بتایا کہ آپ کے شہر میں خواجہ جہاں جیسی عظیم ہستی گزری ہے، ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے ہیں۔ یہاں سے بات چلتے چلتے اہل اللہ تک پہنچی اور پھر محبت الہی کا موضوع چل نکلا۔ مضمون ایسا بن گیا کہ گویا حاضرین محفل پلک جھپکے بغیر فقیر کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ سب ٹولیوں کے رخ فقیر کی طرف مڑ گئے۔
راستہ چلنے والے لوگ بھی کھڑے ہونے لگ گئے، ٹریفک بند ہو گئی، خاموشی ایسی تھی کہ جیسے ہوا بھی بند ہو گئی ہو۔ فقیر کی آواز گونج رہی تھی، قرآن اپنا اثر دکھا رہا تھا، حاکم وقت ایسی توجہ سے بات سن رہا تھا جیسے اسے کوئی افسر کسی بات پر بریفنگ دے رہا ہو۔ فقیر نے تقریباً آدھا گھنٹہ بیان کر کے دعا کروائی تو ہر طرف سے سلام و پیام کی آوازیں آنے لگی۔ انتظامیہ نے اپنی روایت کے مطابق فقیر کو ایک خوبصورت پوشاک بھی پہنائی۔ خطیب صاحب کو بھی ہر طرف سے واہ واہ ملی تو ان کا رویہ فقیر کے ساتھ بھی اپنوں جیسا ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگ میرے گھر پر قیام فرمائیں گے۔ خفیہ ایجنسی کی ہیبت۔ رات کا قیام امام صاحب کے گھر پہ رہا۔ کھانے کے دوران ایک صاحب فقیر کو بار بار غور سے دیکھے جا رہے تھے۔ جب فقیر نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس شہر کی خفیہ پولیس میں کام کرتا ہوں۔ آپ نے آج کے بیان میں لوگوں کو بہت متاثر کیا، میں کچھ وقت آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ رات 12 بجے محفل برخاست ہوئی تو ہم لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن نماز جمعہ کا خطبہ فقیر نے دیا۔ خطیب صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹہ فقیر کا تعارف کرانے میں لگایا۔ جمعہ کے بعد لوگ بیعت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مجمع کے لوگ خائف سے نظر آ رہے تھے، یعنی ڈرے ہوئے تھے۔ جب فقیر نے مولانا عبداللہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ خفیہ پولیس کے اس آدمی کی وجہ سے۔ جب فقیر نے دیکھا تو وہی رات والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر نے اس کو اشارہ کر کے اپنے قریب بٹھا لیا۔ جب اہل محفل نے دیکھا کہ وہ صاحب فقیر کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو ان کا خوف دور ہو گیا۔ ہمیں بھی پہچانو۔ جب بیان شروع ہوا تو مولانا عبداللہ نے ازبک زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ دو حضرات جن کا چہرہ مہرہ صوفیوں والا تھا، لباس بھی اہل خانقاہ کا تھا، انہوں نے ترجمان کو اونچی اونچی آواز سے لقمے دینا شروع کر دیے۔ جب فقیر بیان کرتا تو وہ خاموش رہتے، لیکن جب مولانا عبداللہ ترجمہ کرنے لگتے تو وہ اونچی آواز سے بول پڑتے کہ اس بات کا مطلب یہ ہے اور فلاں کا مطلب فلاں ہے۔ ہم لوگ عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ فقیر نے بیان جاری رکھا اور ان دونوں حضرات نے بھی محفل جمنے نہ دی۔ فقیر کو محسوس ہوا کہ ان پر جب تک باطنی توجہ نہ ڈالی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ فقیر نے بھی اپنا گر استعمال کیا۔ وہ لوگ اہل محفل کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے۔ چند منٹ کی توجہ کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، آپ دعا کروا دیں۔ فقیر نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کے بعد دونوں حضرات کھڑے ہو گئے، جبکہ مجمع کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے جاتے وقت قریب کے ایک دو لوگوں کو اشارے بھی کیے کہ چلیں، مگر کوئی بھی نہ اٹھا۔ جب دونوں حضرات باہر گئے تو لوگوں نے فقیر سے کہا کہ آپ اپنا مضمون جاری رکھیں۔ بس پھر تو رحمت الہی کی بارش ایسی برسی کہ سبحان اللہ۔ بیان کے بعد سب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے۔
اندازاً 40-50 پگڑیاں ایک دوسرے سے باندھی گئی۔ مولانا عبداللہ نے اوراد و وظائف کے بارے میں وضاحت کر دی۔ جب لطیفہ قلب پر انگلی لگانے کا وقت آیا تو فقیر بالکل تھک گیا تھا۔ مولانا عبداللہ فقیر کے بازو کو نیچے سے سہارا دے کر کھڑے تھے، کیونکہ اتنے لوگوں کو قلب کی نشاندہی کرتے کرتے بازو تھک گیا تھا۔ خانقاہ کے متولی بھی بیت ہوئے اور انہوں نے رات اپنے گھر قیام کی دعوت دی۔ نائب حاکمہ کی آمد۔ دن کے 10 بجے متولی صاحب کے مکان پر گجدوان شہر کی نائب حاکمہ تشریف لائیں۔ ان کا نام نقشندہ تھا اور ان کے ہمراہ چند پولیس والے بھی تھے۔ فقیر سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کوئی تنگی تو نہیں ہے؟ فقیر نے کہا کہ ہماری خوشی کی انتہا نہیں کہ ہم خواجہ جہاں کے شہر میں وقت گزار رہے ہیں۔ نقشندہ کہنے لگی کہ مجھے اور میرے بچوں کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کی آمد کے منتظر رہا کریں گے۔ آپ نے تو ہمارے شہر کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اور میں ایجنسی کی رپورٹ میں رات کے بیان کی تفصیل پڑھ چکی ہوں۔ فقیر نے ان کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ حاضرین محفل حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظامیہ کے دلوں کو بھی فقیر کے لیے موم کر دیا۔ خانقاہ کے متولی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ ویڈیو بنانے کی اجازت دے دیں۔ فقیر نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج دوپہر کا کھانا ایک نہایت سرسبز و شاداب جگہ پر کھائیں گے، جہاں نیچے نہر بہتی ہے اور درختوں کی شاخیں اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ وہیں نہر کے کنارے قیلولہ کریں گے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دوپہر کے کھانے سے پہلے نہر میں کپڑوں سمیت غسل کیا۔ تیرتے وقت اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر کھانا کھا کر قیلولہ کیا۔ بعد ازاں عصر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے۔ حضرت گل بابا سے ملاقات۔ نماز عصر کے بعد تقریباً 15 آدمیوں کی ایک جماعت بلخ سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت گل بابا ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سب حضرات کو بیعت کے بعد وظائف بتا دیے گئے۔ حضرت گل بابا نے مشاربات تک کے اسباق کسی شیخ سے پہلے طے کیے ہوئے تھے، اب وہ بھی تکمیل کے لیے بیعت ہوئے۔ ان کا پرانوار چہرہ دیکھ دیکھ کر فقیر کو خوشی ہو رہی تھی۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ اس شخص نے یہ نورانی چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ بیعت ہونے کے بعد حضرت گل بابا نے کہا کہ جتنا وقت آپ یہاں پر ہیں میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ ہمیں تو رات کے وقت بخارا پہنچنا ہے، تھوڑی دیر میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت گل بابا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور انہوں نے بڑی حسرت سے یہ شعر پڑھا: حیف در چشمے زدن صحبت یار آخر شد، بوئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد۔ یہ فارسی شعر ہے، ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن اردو ترجمہ اس کا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ افسوس پلک جھپکنے میں دوست کے ساتھ مل بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، ابھی تک ہم نے سیر ہو کر پھولوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ بہار کا موسم ختم ہو گیا۔ شکار کرنے کو آئے۔ جب ہم گجدوان کی جامع مسجد سے نکلنے کے لیے تیار تھے تو پولیس کے ایک بڑے افسر ملنے کے لیے تشریف لائے۔ سب لوگوں کے سامنے بتانے لگے کہ کل آپ کے بیان میں ہم اس لیے آئے تھے کہ اگر آپ کوئی سیاسی بات کریں گے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ اتنے زیادہ لوگ آپ سے بیعت ہوئے کہ انتظامیہ گھبرا گئی۔ متولی صاحب نے یہ سن کر کہا کہ آج مجھے بازار میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو ان بزرگوں سے بیعت نہ ہوا ہو۔
ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ترس ہے۔ پولیس افسر نے کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں بھی اپنا شاگرد بنا لیں۔ فقیر نے پولیس والوں کے قلوب کی نشاندہی کر کے انہیں بھی ذکر و مراقبہ کی تلقین کی۔ اس کے بعد وہ پولیس افسر فرشی سلام کر کے رخصت ہوئے۔ فقیر نے متولی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے شہر کے سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے۔ فقیر نے کہا شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ وزیر کی فقیر سے ملاقات۔ کشدوان سے روانہ ہو کر ہم مسجد امام بخاری پہنچے۔ عین اسی وقت ملیشیا کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فقیر کو دیکھا تو قریب آ کر سلام کے بعد دعاؤں کے لیے کہا۔ فقیر نے سب حاضرین محفل کے لیے دعا مانگی۔ مولانا جان محمد صاحب نے رات کے کھانے میں بتایا کہ بعد میں وزیر صاحب کہنے لگے کہ اس شیخ کو دیکھ کر دل کو عجیب سا سکون ملا ہے۔ فقیر نے کہا مولانا، اسی سکون کی پڑیا کی تلاش میں ہی امیر لوگ فقیروں کے دروازے پر آتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا جان محمد صاحب کے ہمراہ حضرت تیشا بابا کی خانقاہ میں پہنچے۔ وہ شاہین زیر دام آیا۔ رات کو حضرت تیشا بابا نے پھر اپنے خاص کمرے میں فقیر کو سلایا اور خود باہر دروازے پر بیٹھ کر رات گزاری۔ فقیر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ باہر نکل کر حضرت تیشا بابا سے درخواست کی کہ آپ مہربانی فرما کر کسی کمرے میں آرام فرمائیں۔ حضرت تیشا بابا زار و قطار رونے لگے کہ مجھے قسمت سے یہ سعادت ملی ہے، آپ مجھے اس سے محروم نہ فرمائیں۔ فقیر خاموشی سے واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کو تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد حضرت تیشا بابا فقیر کے سامنے اس طرح دو زانوں بیٹھ گئے کہ گھٹنوں سے گھٹنے مل رہے تھے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اسی طرح ادب سے بیٹھے تھے۔ حضرت تیشا بابا فرمانے لگے کہ حضرت آپ مجھ پر توجہ فرمائیں۔ فقیر نے انہیں مراقب ہونے کے لیے کہا اور پھر کچھ دیر اللہ اللہ کیا، حتیٰ کہ حضرت تیشا بابا مراقبے کے دوران ہی فقیر سے لپٹ گئے۔ لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے بہہ رہے تھے۔ نماز فجر کے بعد حضرت تیشا بابا نے مولانا عبداللہ کو بتایا کہ مجھے 60 سال سے اہل اللہ کی محافل میں بیٹھنے کی سعادت میسر رہی ہے، مگر اس شیخ کی توجہ نے وہ کام کر دکھایا جو بہت مشکل تھا۔ پھر فرمایا کہ اب تو میرا انگ انگ اور رواں رواں اللہ 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 کر رہا ہے۔ دن میں حضرت تیشا بابا نے حاضرین محفل کو اپنی تجدید بیعت کے بارے میں خود بتایا۔ دوشنبے سے وفد کی آمد۔ اگلے دن حضرت تیشا بابا کے گھر 15 نوجوانوں کا ایک وفد دوشنبے تاجکستان سے آیا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو اٹھتی جوانیوں کی پیشانیوں پر نور نظر آیا۔ امیر جماعت نے بتایا کہ ہم لوگ اپنے ملک سے اس لیے چلے تھے کہ مختلف مشائخ کے مزارات پر حاضری دیں۔ جب شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قصر عارفہ پہنچے تو وہاں کے مؤذن نے ہمیں بتایا کہ ایک نقشبندی شیخ آئے ہوئے ہیں جن کو دیکھنے سے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ ہم اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں بھی ہو ان سے ملنا چاہیے۔ ہم مختلف جگہوں سے معلومات کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ حضرت تیشا بابا کی خوشی قابل دید تھی، یعنی دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے پہلے سب کو چائے پلائی، پھر وعظ و نصیحت کا سلسلہ چل نکلا۔
فقیر کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ نوجوانی میں عبادت بھری زندگی گزارنے کا بڑا لطف ہے۔ اسی پر مختلف احادیث سنائیں، مشائخ کے واقعات سنائے۔ محفل ایسی گرم ہوئی کہ آنکھیں پرنم ہو گئی۔ پھر فقیر نے سب کو مراقبہ کروایا اور فارسی کے چند اشعار پڑھے۔ وفد کے نوجوان چونکہ فارسی زبان ہی بولتے تھے، اس لیے انہوں نے مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ فقیر کو بھی نہ معلوم کہ کب کے یاد کیے ہوئے فارسی اشعار یاد آنے لگے۔ ایک شعر نے تو حد ہی کر دی: در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا پیغمبرانہ طریقہ ہے، بڑھاپے میں آ کر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ مراقبے سے فراغت پر نوجوانوں نے کہا کہ ہماری 3 درخواستیں قبول فرمائیں۔ اول تو یہ کہ ہمیں اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لیں، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ اشعار کاغذ پر قلم بند کروا دیں تاکہ ان کو بار بار پڑھ کر قند مقرر کا مزہ لیتے رہیں، اور تیسرے یہ کہ آپ دوشنبہ آنے کی دعوت قبول کریں۔ فقیر نے سب حضرات کو بیعت کر کے ذکر و مراقبہ کی تفصیل بتائی، اشعار بھی لکھوائے اور بتایا کہ فقیر نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ دوشنبے حاضری دوں گا، تاہم وقت کا تعین کرنا مشکل ہے، یعنی ہم کب حاضری دیں گے اس وقت کو طے کرنا مشکل ہے۔ آپ اپنا ایڈریس دے دیں، اول تو آپ کو تار کے ذریعے اطلاع مل جائے گی، یا نہ ہوا تو فقیر خود حاضر ہو جائے گا۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ میں دوشنبے جا چکا ہوں، انشاءاللہ ہم وہیں پہنچ جائیں گے۔ جب حضرت تیشا بابا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے سفر کرنے سے معذرت ظاہر کی اور فرمایا کہ اگر میری جوانی کی عمر ہوتی تو میں ہرن کی مانند چھلانگیں لگاتا، خوشیاں مناتا، اس شیخ کے ہمراہ دوشنبے حاضر ہوتا۔ وفد کے نوجوان اگلے دن صبح سویرے رخصت ہوئے۔